الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد وما قام آخر بل الانسان علی نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز ماں اور بہنوں اور عزیز ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اللہ کو اپنا بنا لو میں آپ تمام حضرات کا دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ عزیز ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہماری زندگیوں میں شامل فرمایا، داخل فرمایا، اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور اس بات کا بھی بے حد شکر ادا کریں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی اور ہمیں سوچنے اور سمجھنے کے قابل بنایا۔ ہم نے آپ کے سامنے کلام پاک کی آیات کو تلاوت کیا، جس کا ترجمہ سنیں اور غور سے سنیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اور بہت غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں اور دوسروں کو پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ عزیز ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ سورہ حشر کی آیت ہے۔ کل کا مراد کیا ہے؟ کل سے مراد کیا ہے؟ کل کا معنی کیا لیں گے؟ کل مطلب کل نہیں، آخرت۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہر دن گزرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے آج اللہ کے لیے کیا کیا۔ میری ماں اور بہنوں، ہم ہر دن گزرتا ہے، رات آتی ہے، ہم صبح کاموں میں مشغول، دن بھر کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور رات کو تھک کر سو جاتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج اللہ کے لیے میں نے کیا کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے کون سے نیک اعمال کیے اور ہم سے کون سے گناہ سرزد ہوئے، کون سی غلطیاں ہوئیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بل الانسان علی نفسہ، بلکہ انسان خود اپنے حال کو خوب جانتا ہے۔ اگرچہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، بہانے بتائے، لیکن انسان اپنے آپ کو، اپنے حال کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم آگے سے بہانے پیش کرتے ہیں
کہ نہیں اس وقت ایسا تھا تو ایسا ہو گیا، لیکن ہم اپنے آپ کو اچھے سے جانتے ہیں، اپنی حالت کو اچھے سے جانتے ہیں، اور ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی تو ہو گئی ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انسان اپنے حال کو بہت اچھے سے جانتا ہے، آگے سے وہ کتنی ہی عذر بتائے، کتنے ہی معذرتیں پیش کرے، لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ چوک گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، سورہ قیامہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اعمال کیسے ہیں، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے دل کے حال سے غافل نہیں سمجھیے، ہم بھی خوب جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے کیسے اعمال کیے، اور آپ کا دل آپ کی حالت سے غافل نہیں ہے۔ ہم دنیا میں روز کے کاموں کے لیے بہت پلاننگ کرتے ہیں، بہت منصوبے بناتے ہیں نا۔ اگر گھر میں کچھ چیز کم ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً اس کو یاد کر لیتے ہیں، اور اگر بھول جانے کا اندیشہ ہو تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ اس کو لکھ کر رکھ لیتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں کہ فلاں چیز خریدنی ہے۔ اور اگر کسی نے ہمیں کچھ برا بھلا کہہ دیا، کسی کی کوئی بات، کوئی لہجہ، کوئی رویہ ہمیں اچھا نہیں لگا تو ہم دل میں یاد رکھتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہماری نمازیں وقت پر تھیں، یا پھر ہم نے نمازیں پڑھیں؟ کیا ہماری زبان کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہی ہے؟ کیا ہماری زندگی میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف موجود ہے؟ کیا کسی کے ساتھ ہم حق تلفی تو نہیں کر رہے ہیں؟ کیا میرے وجود سے، میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ یہ سوال ہر دن اپنے آپ سے کیا کریں، خود سے کیا کریں۔ یہ سوال خود اپنے آپ سے کریں، اپنی ذات کو ٹٹولیں کہ ہم کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اپنے اعمال کا حساب دنیا میں خود لے لو۔ سن رہے ہیں؟ توجہ سے سنیے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اعمال کا حساب، اپنے کیے ہوئے کاموں کا حساب دنیا میں خود ہی لے لیجئے، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کا حساب لیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ جب بندہ رات کو سونے لگے تو وہ ایک لمحے کے لیے رکے، آنکھوں کو بند کریں، دل پر ہاتھ رکھیں اور سوچیں کہ آج اس نے کیا کیا، کیا کمایا، نیکی یا گناہ۔ اور اگر آپ نے اچھائی کی، ایسا دن گزارا جس میں اللہ کی رضا شامل تھی، اللہ کے احکام کی پابندی ہوتی رہی تھی، سنتوں پر عمل ہوتا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر غلطی ہو گئی ہو تو فوراً توبہ کر لیں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ناظرین توجہ کے ساتھ
اور غور کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے، اور نادان ہے، بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگائے رکھے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنے در پر بلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انتظار میں ہے کہ میری بندی توبہ کرے، معافی مانگے اور وہ لوٹ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اچھے انداز میں فرمایا کہ میری طرف لوٹ کر آئیے، میری طرف آئیے، میرے پاس آئیے، لوٹ کر آئیے، توبہ کریے، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، ہے نا۔ ایک مرتبہ ایک خاتون، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت گناہ گار ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا تو نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں نماز پڑھتی ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، اللہ کی رحمت سے آپ کا دامن خالی نہیں، اللہ پاک آپ کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، بس ایک بار اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ رب العزت ضرور معاف کریں گے۔ ہم بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بیویاں اپنے گھروں میں بہت مصروف ہوتی ہیں، دن بھر کے کام، کبھی بچوں کی دیکھ بھال، کبھی شوہر کی خدمت، کبھی گھر کے کام، سب کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن کیا ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ہے ہم پر؟ کیا ہم نے دن میں ایک لمحہ نکالا کہ اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ سے باتیں کریں؟ کیا ہم نے کبھی آنکھیں بند کر کے اللہ کو دل سے پکارا؟ بس ایک بار آزمائیں، ایک بار آزمائیں، رات کو سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ کر تنہائی میں اللہ کو یاد کریں اور کہیں، یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، میرے دل کی حالت جانتا ہے، میرے دل کی حالت جانتا ہے، میری غلطیاں، میری خدمتیں، میری پریشانیاں، میری مصیبتیں، میرے غم، سب کچھ آپ کے سامنے ہیں۔ اے اللہ، مجھے معاف فرمائیے، مجھے ہدایت دیجیے، میرا خاتمہ ایمان پر کریے۔ عزیز ناظرین حضرات، ایک شاعر نے بڑا خوب کہا، لمحہ لمحہ نفس کا حساب کر، لمحہ لمحہ نفس کا حساب کر، کہیں دیر نہ ہو توبہ قبول ہونے میں۔ معزز ماں اور بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون گزرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو آج ہی سے
اپنا حساب لینا شروع کریں، دن میں کم از کم ایک بار اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آج ہم دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اللہ کے کلام سے ناواقف ہیں، ہمیں دعائیں نہیں آتی، ہمیں قرآن کی صورتیں یاد نہیں، ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتا، نماز کا طریقہ ہمیں نہیں پتہ، نماز کی شرائط ہمیں نہیں پتہ، نماز کے فرائض ہمیں نہیں پتہ، ہم نہیں جانتے کہ نماز کس سے ہوگی اور کیا کرنے سے نہیں ہوگی۔ میری ماں اور بہنوں، کم از کم روزمرہ کی زندگی کے بنیادی دعائیں، بنیادی مسائل اور صورتیں یاد کریں، کم از کم اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنی عبادتوں کو درست کریں، قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں، کم از کم کلام پاک کی تلاوت کرنا اچھے سے صحیح انداز میں قواعد کے ساتھ اتنی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے، اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے ہر حال میں مددگار ہو اور ہمیں بے پناہ خوشیاں، سکون اور دین اور دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔